شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ہم تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کیا ہوا ہے، اور تلک الرسل، اور یہ جو ہے تیسرا پارہ ہے، اور اس تیسرے پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو اس کے آغاز میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت عطا کی، اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں سے بعض نے رب تعالیٰ کے ساتھ کلام بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر اس قرآن مجید میں کیا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جس سے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر جو ہے وہ کلام کیا ہے، اور بعض کے مرتبے دوسرے امور میں بلند فرمائے ہیں، یعنی کہ بعض جو ہے وہ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کمتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد جو ہے نبی کائنات ہیں، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کی جو صفات تھی وہ ساری کی ساری جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکجا کر دی ہیں، اور جو تمام انبیاء اور رسول کی جو مثال ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے بنا کر پیش کر دی، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ بسا اوقات میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے ذہن میں یہ مغالطہ آ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کمایا ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کی جو ہے وہ ساری کی ساری محنت ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دنیاوی عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیوں حکم ہے؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں بھی فرمایا گیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، کہ اس میں سے خرچ کرو کہ جو کچھ ہم نے تمہیں جس میں نیابت عطا کی ہے، جس میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، یہ تمہاری اپنی سعی و جہد کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور آزمائش کے لیے دیا ہے، اور یہ آزمائش جو ہے یہ اسی حالت میں پوری ہوگی کہ اس مال کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی دیکھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو اس کی محبت کے الگ رغم جو ہے وہ خرچ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اس کو اگر ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے حق کو ادا کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت جلیل القدر آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، جیسا کہ ہم نے آیت بر بھی دیکھی کہ وہ طویل ترین آیت تھی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک طویل ترین آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، کہ جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے توحید اور وحدانیت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفات کا ذکر کیا ہے، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ جو بھی شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ ایک ایسی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، اب ہم جو ہے آیت الکرسی کی جو ہے اس کی تلاوت کا اور اس کے جو ہے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی پرستش ہوگی، دنیا میں اگر کسی کو سجدہ ہوگا، دنیا میں اگر کسی کے سامنے رکوع کی حالت میں جھکنا ہوگا، تو وہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر ہم اس میں خیانت کرتے ہیں اور کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، کسی کے آگے جا کر سجدے کرتے ہیں، کسی کے آگے رکوع کی حالت میں جھکتے ہیں، تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں۔ فرمایا هو الحی القیوم، کہ جو حی بھی ہے یعنی زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، ورنہ دنیا میں تو ہر شے کو موت ہے۔ انبیاء کرام جو ہے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ پردہ فرمایا اس دنیا سے، لیکن ایک واحد ہستی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، هو الحی القیوم، جو ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والی ہے۔ تو لہٰذا کیوں نہ اس کی پرستش کی جائے، کیوں جو ہے وہ عارضی خداؤں کو مانا جائے یا ان کے آگے جو ہے وہ سجدے کو کیے جائے یا ان کے آگے رکوع کیا جائے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یعنی کہ وہ اس سے مبرہ ہے کہ وہ ہمارے انسانوں کی طرح اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سوتا ہے اور وہ جاگتا ہے یا اسے اونگ آتی ہے، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ان تمام احتیاجات سے بالا تر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی جو ہے وہ اس کی احتیاج نہیں رہی کہ اس کو نیند آ رہی ہے یا اس نے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اونگ آنے کا معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمینوں کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، وہ سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور اسی نے جو ہے اس تمام کائنات کو، اس یونیورس کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو نمرود کے ساتھ ہوا ہے کہ نمرود کے جب وہ بارگاہ میں گئے ہیں تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے سامنے دعوت رکھی ہے اپنے رب کی، تو انہوں نے کہا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس بدبخت نے جواب میں کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو مروا دیا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ مطالبہ سن کر جو ہے وہ نمرود جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، اور اس کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو وہ دلیل کے طور پر پیش کر سکتا۔ تو لہٰذا یہی چیز یہاں پر فرمائی جا رہی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اس کا مالک صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ پتہ بھی پر نہیں مار سکتا، جو کچھ بھی ہے اس کے اذن سے ہے، اور کوئی سفارش بھی اس کے ہاں نہیں کر سکتا، اور سفارش بھی صرف وہ کرے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن حاصل ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی حاصل ہوگی۔ اور پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اور فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مخلوقات کے سامنے اور جو کچھ اس کے بعد ہونے والا ہے، فرمایا کہ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ بھی سامنے ہو رہا ہے یا اس کے بعد ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے باخبر ہے۔ فرمائے گا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی بھی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں، اس کی معلومات کے بارے میں، اس کے جو ہے وہ ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری عقل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے علم کے بارے میں ماپنا شروع کر دیں، ہم دیکھنا شروع کر دیں۔ ہم تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی احاطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے علم کے بارے میں کہے گا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ غضب کو بھڑکانے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے اور اس نے اپنے رسولوں کو کتنا علم عطا کیا ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے، اس کا جو تخت ہے، وہ اس کی جو سلطنت قدرت ہے، وہ تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، یعنی کوئی بھی شے اس کی جو ہے وہ حکومت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی حکومت ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس پر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں ہے، اور وہ دونوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی سب سے بلند رتبے والا اور عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ہے شان کے بارے میں جو ہے سب سے بڑی آیت جو ہے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں ہے
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ یعنی وہی عبادت لائق ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا جس کو اذن ہوگا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی اس کے علم کے بارے میں جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے یا ہمارے بعد ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں احاطہ نہیں کر سکتا ہے کہ جس کی وہ چاہے، وہ جس قدر وہ چاہے، اور اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر محیط ہے، اور اس کی بادشاہت جو ہے وہ وہاں پر چل رہی ہے، اور اس پر دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار گزار نہیں ہے، وہ دونوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہی سب سے بلند تر وہو العلی العظیم، وہی سب سے بلند رتبہ اور بڑی عظمت پانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے تمام صفات کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کرے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قبورنا بالایمان، اور ہماری قبروں کو ایمان کے نور سے منور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کایے دے کورنیا ماڈرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کایے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کایے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔